عزیز طلباء، اب ہم بات کریں گے ناول چاندنی بیگم کے موضوعات پر۔ عزیز طلباء، جو بڑا ناول ہوتا ہے اس کے لیے یہ طے کرنا کہ اس کا حتمی طور پہ یہ موضوع ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور بڑا ناول نگار جو ہے وہ اور اس کے موضوعات آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں ہوتے۔ دنیا کے بڑے ناول ہوں یا ہمارا یہ زیر نظر ناول ہو، یہ اس طرح حتمی طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا یہ 1 2 3 4 موضوعات ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم نصابی ضرورت کے تحت ایسا کرتے ہیں اور کیا جانا چاہیے۔ آپ بھی جب اس ناول کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے موضوعات آپ کے دماغ میں آئیں گے، ذہن میں آئیں گے، جو شاید ہم اس کو ڈسکس نہ کریں۔ تو یہ پڑھنے والے پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کیا کیا موضوعات نکالتا ہے، اور جو بڑا ناول نگار ہوتا ہے وہ اہتمام رکھ دیتا ہے بہت سے موضوعات کا آنے والے ادوار تک کے لیے بھی۔ قرۃ حیدر کے جو مجموعی طور پہ موضوعات ہیں وہ موضوع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاندنی بیگم میں ہے، خواہ وہ آگ کے دریا سے لے کر چاندنی بیگم تک کے جو موضوعات ہیں وہ بھی کم و بیش اس کے اندر موجود ہیں، یعنی زمانہ، زندگی، وقت، اس طرح کے جو موضوعات ہیں، آدم ذات کا جو ہے زوال جو ہے، ذہنی انحطاط جو ہے، نوآبادیاتی دور جو ہے، یعنی انگریز کے آنے کے بعد جو ہے 1857 کے بعد خاص طور پر بر صغیر میں جو ہمارا اس کے ساتھ رویہ ہے ہندوستانیوں کا۔ اچھا، پھر خاص طور پر مسلمانوں کی حالت زار جو ہے، اس میں اشرافیہ طبقے کی، اس میں عام متوسط طبقے کی، اور جو قرۃ العین حیدر ہیں یہ خود بھی اشرافیہ سے ہی تعلق رکھتی ہیں، یو پی کے ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کردار جو ہیں ان کے ہاں اس طبقے سے تعلق ہیں، اور ایک گونا ان کی ہمدردی بھی موجود ہے۔ یہ اعتراض کے طور پر بھی بات کی جاتی ہے۔ اعتراض ایک لحاظ اس لیے بھی نہیں بنتا کہ انسان وہی چیز اچھی پیشکش کر سکتا ہے جس کا اس کو خود فرسٹ ہینڈ اس کا علم ہو، تجربے سے گزرے ہوں۔ اگرچہ چاندنی بیگم میں یہ شکایت بھی ایک حد تک دور ہو جاتی ہے۔ تو یوں بہت سے میں تک معاشرہ جو تقسیم تھا، جس میں جو ہے اینگلو انڈین خاندان جو تھے، افراد جو تھے، ان کے تذکرے بھی آ جاتے ہیں، خود برٹشرز بھی بہت سے ناولوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یوں تہذیب ایک بہت بڑا موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے ہاں۔ اس ناول میں بھی یہ آپ کو ملے گا جو ہے، یہ آپ اپنے طور پر بھی دیکھیے۔ اور پھر فسادات جو ہیں، تقسیم جو ہے، یعنی 1947 کی جو تقسیم ہے ہندوستان کی، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پہلے تو ان کا موضوع ہے، جیسے کہ آگ کا دریا میں 2500 برس کی تاریخ آ جاتی ہے، کب تک ہم کہتے ہیں، تو وہاں سے لے کر چاندنی بیگم تک کا اگر آپ ایک تواتر سے یہ سفر دیکھتے ہیں قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا، کہ آگ کا دریا سے چاندنی بیگم تک جو 1990 میں آتا ہے، تو اس میں تہذیب کا موضوع ایک تسلسل سے ہے۔ اس میں جو تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے، بٹوارے کے نتیجے میں ہونے والے جو بہت سے مسائل آئے خاندانوں کے، مسلم فیملیز کے خاص طور پہ، ان کا جائیدادوں سے ان کا کے مسائل، کیسز کے مسائل، عدالتوں میں کیسز کا ہونا، نو دولتیوں کا معرض وجود میں آنا، جو حقدار تھے ان کو بہت سے خاندانوں کو جو ہے اس میں نہیں لے سکے، تو لہٰذا یہ بہت سی چیزیں، قتل و غارت، یہ سب چیزیں، یہ سب موضوعات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو چاندنی بیگم میں سب کے سب ملیں گے جو ہے۔ البتہ اس ناول میں ہمیں خاندانی مسائل بھی محسوس ہوں گے، لیکن اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں، باریک بینی سے دیکھیں، تو جو خاندانی جھگڑے بھی کیسز کی شکل میں ہوں یا انسانی رویے جو آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی دیکھتے ہیں جب ہم بہت بلند سطح سے، تو وہ بھی ہمیں ایک بڑی تصویر کا حصہ نظر آتے ہیں، یعنی دور زوال کا ہندوستان۔ جب زوال آتا ہے، جب بڑی تہذیب کو زوال آتا ہے، تو یا اس میں قدروں کا جو ہے اتھل پتھل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں افراد کو، کردار کو بہرحال متاثر کرتی ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ ہیں۔ ایک اگر ہم تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں، ایک اس کا بڑا موضوع ملکیت ہے، اور اس کا اظہار خود قرۃ العین حیدر نے بھی اپنے گفتگو میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکیت جو ہے، یہ پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک اس ناول کے، ملکیت جو ہے، زمین کی ملکیت، یہ ایک فلسفیانہ سطح پہ بھی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی زمین کس کی ہے بالآخر؟ کیا یہ تمام مخلوقات کی ہے؟ اس میں چرند پرند، حیوان، سب
انسان، کیا یہ انسان جو ہیں آپس میں لڑنا چاہیے انہیں؟ اور بالآخر یہ کس کی زمین ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی زمین نہیں ہے۔ وہ کردار جنہوں نے، وہ بیلا جس نے چاہا تھا کہ میں یہ ریڈ روز ہاؤس، یہ زمین اپنے نام کروا لوں اور میں محفوظ ہو جاؤں گی، بالآخر وہ ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر کہاں گئی؟ پھر وہ زمین کدھر گئی؟ وہ کون اس کے وارث ہوئے؟ اس پہ مقدمے چلتے رہتے ہیں 25-30 برس، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، ملکیت اور زمین یہ یہیں کہیں رہ جاتی ہے۔ خود ریڈ روز ہاؤس جو ہے اس کی بھی سمبولک ایک علامتی حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں تھے کہ یہاں باغ ہے، یہاں چرند ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، حشرات ہیں، انسان ہیں، اور مختلف لوگ یہاں آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی زمین کا بھی ٹکڑا بھی محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی، اس کو اس انداز سے بھی دیکھیے۔ تو بہت سی باتیں آپ کو، بہت سے موضوعات اس میں واضح ملیں گے، سرفیس پہ ملیں گے، سامنے کے ملیں گے، اور بہت سے موضوعات جو ہیں چاندنی بیگم کے آپ کو اس کو علامتی طور پہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ناول کا، اصل ناول کا آپ مطالعہ کیجئے اور اپنے آپ کو اس کی سمری تک محدود نہ کیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، ہمارا چاندنی بیگم کا جو یہ مطالعہ ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔